بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم خواجہ میر درد کی غزل کے دوسری غزل کے شعر نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کے پہلے 2 اشعار کی تشریح جو ہے وہ کی۔ خواجہ میر درد جو ہے باعمل صوفی شاعر ہیں اور زندگی میں انہوں نے صرف تصوف کو باتوں کی حد تک اختیار نہیں کیا بلکہ اس پہ باقاعدہ عمل پیرا بھی ہوئے۔ عزیز طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر غزل میں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حاصل غزل اشعار ہوتے ہیں، یا دوسری صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی اہم ویری امپورٹنٹ اشعار ہوتے ہیں جو مختلف بورڈ میں اس پیپرز میں دیے جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 3، 4 اور 5 اس کو ہم حاصل غزل اشعار کہیں گے۔ ایسے اشعار جو مختلف پیپرز میں آتے رہے، مختلف بورڈز کے مختلف پیپرز میں آتے رہے ہیں۔ غزل نمبر 3 ہے جس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یا آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یا آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تمنا خواہش کو کہتے ہیں، آرزو خواہش کو، آشا کو کہتے ہیں۔ اور اس خواجہ میر درد اس کے پہلے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ شاعر خواجہ میر درد اللہ کے نیک بندوں کی نیاز مندی بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے خدا کی رضا کی خاطر اپنی دنیاوی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر لیتے ہیں۔ اس کی خواہش، اپنے رب کی خواہش ان کی خواہش بن جاتی ہے، اور ایسے ہی وہ بندے ہیں جو جب خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے جذبات و احساسات، اپنے خیالات، اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر وہ خواہش اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ فرمایا ہے کہ وہ میرے بندے جو میرا راستہ اختیار کرتے ہیں پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ اور اقبال نے ان شخصیات کو، وہ لوگ جو رب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق استوار کرتے ہیں، اپنی ذات کو اس کے تابع کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اس کے تابع کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت پھر تقدیر لکھنے سے پہلے، تقدیر کا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے ان کی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی ہر تمنا اللہ رب العزت اس طرح سے پوری کرتے ہیں کہ گویا بالکل حق و سچ یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے عزیز طالبات کہ ان خواہشات انسانی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات زندگی کا نام، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل میں خواہش نہ ہو تو مایوسی جنم لیتی ہے۔ اقبال غالب نے خواہشات کی بہتات کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہادر شاہ ظفر نے خواہشات کے بارے میں ہی کیا خوب کہا، کہہ دو ان حسرتوں سے، وہ خواہشیں جو پوری نہیں ہوتی وہ حسرتیں بن جاتی ہیں۔ اور انہی حسرتوں کے بارے میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ آرزوؤں کی تکمیل کرنا انسان کے لیے باعث راحت بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے
جب خواہشات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے تو انسان ان خواہشات سے پناہ مانگتا ہے۔ شاعر دوسرے مصرے میں نیک بندوں کی زبانی کہہ رہے ہیں کہ جب سے خدا نے میری ہر تمنا کو پورا کرنا شروع کر دیا تو ہمیں بندہ ہو کر شرم آتی ہے کہ ہم گنہگار بندے ہیں، اللہ کے احکامات پہ پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوتے، لیکن وہ ہماری ہر خواہش، ہر تمنا پوری کر رہا ہے۔ تو ایسے میں دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اب اس دل میں کوئی تمنا نہ ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے دل میں تمناؤں کے سارے سلسلے ساجد، خدایا روک دے ان کو، تجھے ہے واسطہ تیرا۔ خواہشات کا حد سے بڑھ جانا بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ وہ خواہشیں پھر خواہشات نہیں رہتی، وہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے جو اس سے اللہ رب العزت کی محبت کو چھین لیتی ہیں، اور پھر انسان دنیاوی زندگی میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ ایسی خواہشیں جو اس کو اس کے رب کے راستے سے ہٹا دے، ایسی خواہشیں، ان سے پناہ مانگتے ہوئے خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ شعر نمبر 4 اس غزل کا کچھ یوں ہے: جوں شمع جمع ہوں میں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جوں شمع جمع ہوں میں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جوں شمع جس طرح شمع، اگر گر اہل زبان دان حضرات، شاعر، نثر نگار، خوبصورت باتیں کرنے والے لوگ گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں۔ خواجہ میر درد اس شاعر حضرات کو اور اہل زبان کو شمع کی مانند قرار دیتے ہیں کہ جس طرح شمع جلتی ہے تو روشنی 400 روشنی ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود خاموش رہتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بندے جن کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، وہ بندے جو خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور خدا کی بات کو، خدا کے کلام کو، خدا کے احکامات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، خواہ وہ شاعری کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، وہ بولتے کم ہیں اور فائدہ زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے انہیں شمع سے مماثلت دی ہے۔ اہل زبان کو معاشرے میں خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ زبان دانی پر بھرپور مہارت رکھتے ہیں، خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے خاموشی بھی دانائی کی ایک قسم ہے۔ عزیز طالبات، میر درد کا تعلق صوفی خاندان سے تھا، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ صوفیوں کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں دوسروں کو بتایا یا دکھا نہیں سکتے، اس لیے خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مرزا غالب نے انہی احساسات کے بارے میں کچھ یوں کہا ہے: کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ خواجہ میر درد انہی صوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں، انہی اہل زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اہل زبان ایک مقام پر اکٹھے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کریں۔ لوگ ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھ جاتے ہیں۔ وہ آپس میں گفتگو کریں یا نہ کریں، ان کا مدعا، ان کی بات سب کو معلوم ہو جاتی۔ اس لیے اہل علم جب ایک مقصد کی خاطر جمع ہوں تو ان کا مقصد شمع کی مانند روشنی پھیلانا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے راستے میں کون حائل ہے، وہ روشنی کو سرے عام روشن کرتے ہیں۔ اس لیے بولنے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جو خاموش رہتے ہیں وہی ہیرے ہیں دنیا میں،
وہ جو خاموش رہتے ہیں وہی ہیرے ہیں دنیا میں، جو بے جا بول پڑتے ہیں انہیں نادان کہتے ہیں، جو بے جا بول پڑتے ہیں انہیں نادان کہتے ہیں۔ عزیز طالبات، خواجہ میر درد کی شاعری تشبیہات و استعارات کی بڑی خوبصورت زبان ہے۔ وہ بڑی خوبصورت تشبیہات استعمال کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا انگوٹھے میں نگینے کی مانند جڑی ہوئی ہیں، اور ان تشبیہات سے وہ انسان کا اس دنیا میں مقام اور مرتبہ، اللہ رب العزت سے اس کا تعلق، اس محبت اور ہمارے جذبات و احساسات کو خوبصورت زبان جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بے شک خواجہ میر درد کو اہل زبان پہ قدرت رکھنے پہ انہیں ملکہ حاصل تھا۔ وہ زبان پہ خوبصورت زبان بولنے پہ قدرت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح شمع خود جلتی ہے لیکن روشنی پھیلاتی ہے، اس طرح شاعر، اہل زبان لوگ اپنے جذبات و احساسات کو خاموشی کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے جذبات و احساسات سے چار سو دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بآواز بلند گفتگو کریں، لوگوں کو تقریر کریں، لوگوں کو کبھی کبھی نہ بولتے ہوئے بھی انسان بہت خوبصورت باتیں جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ شاید انہی کے بارے میں خواجہ میر درد نے یہ شعر کہا ہے۔ اللہ حافظ۔